آپ شہر مکہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کیجئے، یعنی اس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے، اور اگر ہم بات کریں تاریخی پس منظر کی تو کس طرح آپ رہنمائی؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہذا البلد الامین، دنیا کے تمام شہروں میں سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور مقدس شہر، جو مسلمانوں کے لیے تو ایک مرکز ہے، روحانی مرکز بھی ہے، کیونکہ وہاں بیت اللہ شریف ہے، تجلی گاہ ربانی ہے۔ پھر آپ نے بھی جیسے بتایا کہ ام القریٰ، اس کو دنیا کی ناف کہا جاتا ہے، اور ام القریٰ کہنے کا بھی مقصد، کہتے ہیں ماں کو، کہ بستیوں کی ماں ہے، کہ جب سطح آپ پر سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا نمودار ہوا وہ یہی والی جگہ تھی، بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو شہر مکہ میں ہے، اور پھر اسی سے تمام بستیوں کو وجود ملا، اس لیے اس کا نام ام القریٰ ہے۔ پھر اس کو عظمتوں والا شہر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس شہر پاک کی قسم کھائی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ بلد الامین ہے، یہ شہر دل نواز نبی کریم علیہ السلام کا شہر پاک ہے، کیونکہ اللہ نے لا اقسم بہذا البلد وانت خل بہذا البلد کہتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے بھی اس شہر کی قسم کھائی۔ تو اس شہر کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ عظمتوں والا بھی شہر ہے، یہاں نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کے لیے یہ جگہ پہلے سے چنی گئی تھی۔ پھر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو معلوم تاریخ چلی آ رہی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر عراق میں رہتے ہیں، تو شہر عراق ایک تہذیب یافتہ اور متمدن شہر تھا، مگر حکم ہوتا ہے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ شہر چنا گیا تھا ازل سے، اور اسی شہر کو مرکز بننا تھا۔ یہ آج علم و عرفان کا، تہذیب کا مرکز ہے، یہ گہوارہ ہے، یہ مقدس ہے، یہ روحانی طور پر ایک مسلمانوں کے لیے ایک توجہ کی جگہ ہے، کیونکہ مسلمان دنیا بھر سے رخ کرتے ہیں شہر مکہ کی طرف۔ خاص طور پر حج کے دنوں میں آپ دیکھیں تو سروں کا سمندر نظر آئے گا اس شہر پاک میں، اور کشاں کشاں ایک روحانی کیف کے ساتھ سب جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا تقدس کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں کیسر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتیں تھیں، جن کے شہر بڑے تہذیب یافتہ اس زمانے کے شمار ہوتے تھے، مگر اللہ نے اس سرزمین کو چنا اپنے محبوب کے لیے، کہ جن کے افراد میں اللہ نے ایک خاص رنگ رکھا تھا، وہ بہادری کا، شجاعت کا، سخاوت کا، کہ جب توحید اور رسالت کا نقش ان کے دلوں پر بیٹھ گیا تو پھر وہ اب دنیا میں کسی کی نہیں سننے والے۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے تربیت یافتہ یہی لوگ تھے شہر مکہ کے باسی، کہ جنہوں نے پھر انصار کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ کیا بات ہے۔